السلام علیکم دوستوں، تاریخ کے سائنسی تصور کی دوسرے لیکچر میں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ انسانی تاریخ میں کون سے مختلف معاشی نظام قائم رہے اور کس طرح سے تاریخ کی ترقی نے ان کو ایک نظام سے دوسرے نظام میں تبدیل کیا۔ انجوائے کیجئے گا۔ دیکھیں، یہ وہ سٹیجز ہیں اس پروسیس کی تاریخ میں جو ہمیں سمجھنے ضروری ہے۔ سب سے پہلا سٹیج ہے پریمیٹیو کمیونزم، یعنی قدیم اشتراکیت۔ جب میں نے آپ کو یہ بتایا کہ پرانے زمانے کے اندر یہ جنگلات، یہ زمینیں کسی کی بھی ملکیت نہیں تھے، تو وہ کون سا پیریڈ تھا تاریخ کا؟ وہ یہ پیریڈ تھا قدیم اشتراکیت کا دور، جبکہ کوئی پراپرٹی نہیں تھی۔ اس پیریڈ کے اندر سب سے پہلی اور بڑی تبدیلی آئی ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن کی، جو کہ شروع ہوئی اس علاقے سے جس کو ہم عراق کہتے ہیں۔ وہاں پہ پہلی ریاست قائم، وہاں پہ پہلی دفعہ زراعت کی ڈسکوری ہوئی۔ وہ سب سے قدیم سویلائزیشن ہے۔ آپ کہیں کہ تمام تہذیبوں کا جو گڑھ ہے وہ عراق ہے، تو وہاں پہ دو دریا، یوفریٹس اور ٹائیگر ریور ہیں، اور ان دو دریاؤں کے درمیان جو زمین ہے وہ انتہائی زرخیز ہے، وہاں کھیتی باڑی ہو سکتی ہے۔ تو وہاں سب سے پہلے انسانوں نے یہ ڈسکور کیا کہ کھیتی باڑی کا طریقہ کیا ہے، اور لہٰذا جو خانہ بدوش لوگ تھے وہ سیٹل ہو گئے اور انہوں نے پہلے شہر بنائے، اور ان کی زبان کے اندر وہ شہر کا نام دیتے تھے شہر کا نام تھا۔ کئی شہروں کے نام تھے، کچھ کا نام آگے پیچھے لگا دیتے تھے تو وہ شہر بن جاتا۔ تو سمر ایک بڑا شہر نام ہے، سمور ایک بڑا فیمس سومیرین سیولائزیشن اس سے نکلتی ہے۔ یہ شاید تاریخ کی سب سے پرانی سیولائزیشن ہے جو ہمیں جس کے بارے میں معلوم ہے، انفارمیشن ہے۔ ان کی ایک ایپک تھی جس کا نام ہے ایپک آف گلگمش۔ اس کے بعد سومیرین سیولائزیشن کو ختم کر کے اکیڈین سیولائزیشن بنی۔ اکیڈین سیولائزیشن کے بعد اسیرین کے بعد بیبلونین۔ اسی پیریڈ کے اندر جو ایجپٹ کے اندر دوسری شاید سب سے قدیم سیولائزیشن قائم ہوئی، جو فیرونوں کی سیولائزیشن تھی، فیروز کی۔ وہاں پہ بھی جو نائل ریور ہے اس کی پانی کی فلڈنگ کو کنٹرول کر کے انہوں نے کھیتی باڑی کی، اور اس فلڈنگ کو کنٹرول کرنے میں جو لوگ اکٹھے ہوئے تو سب سے پہلے ان کو اکٹھے کرنے میں عمل کس نے ادا کیا؟ ایک بڑے قبیلے نے۔ اس قبیلے کو ہاؤس بھی بولا جاتا ہے، جس طرح ہاؤس آف کامنز کہا جاتا ہے۔ ہاؤس کا مطلب ہے فیملی، ٹھیک ہے؟ تو وہ جو بڑا گھر تھا، گھرانہ تھا، بڑا گھرانہ، بڑے گھرانے کا جو لفظ ہے مصری زبان کے اندر وہ ہے فیرون۔ تو سب سے پہلے جو بڑے گھرانے تھے، قبیلے کے بڑے بڑے سردار تھے، انہوں نے سوسائٹی کو اکٹھا کیا اور ایک نظام بنایا جس میں وہ نائل کی فلڈنگ کو کنٹرول کر کے ایگریکلچر کر سکتے تھے۔ جب انہوں نے یہ عمل کرنا شروع کیا تو وہ بہت امیر ہو گئے، طاقتور ہو گئے، اور شروع میں جب وہ امیر اور طاقتور ہوئے تو لوگ ان کو پسند کرتے تھے۔ دیکھیں نا، اگر میں یہاں پہ کوئی ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرا دوں جس سے پوری کی پوری سوسائٹی ایک دم سے پہلے سے زیادہ امیر ہو جائے تو آپ بھی کہیں گے یار بڑا چنگا کام کیتا، ٹھیک ہے نا؟ تو فیرونوں نے شروع میں، حیران کی عجیب سی بات لگے گی، مگر شروع میں انہوں نے ایک بڑا زبردست کردار ادا کیا۔ ایجپشن سیولائزیشن کو ڈیفینڈ بنایا اور سب سے گریٹسٹ سیولائزیشن بن گئی وہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے، ایجپشنز نے وہاں بنا کے ان کے لیے بڑے بڑے پھر وہ اہرام بنائے، پیرامڈز بنائی بڑی بڑی۔ اکثر لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ شاید یہودیوں کی غلامی میں بنے، ایسا نہیں تھا۔ کوئی کہتا جنہوں نے بنایا، کوئی کہتے ایلینز آئے، ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ ایجپشن سیولائزیشن کا گولڈن پیریڈ تھا۔ ایسے ہی زگر نوٹس آپ کو عراق میں بھی ملیں گے۔ تو دیکھیں نا، مگر پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ جیسے جیسے وہ دولت اکٹھی ہوتی گئی تو جو فیرون تھے وہ امیر ہوتے چلے گئے، اب وہ آقا بن گئے، اب وہ انہوں نے غلام رکھنے شروع کر دیے، پورا غلامی کا نظام قائم کر دیا، اور ان کی جو دولت تھی وہ بڑھتی چلی گئی، آسمان کو چھوتی چلی گئی، اور پھر ان کے خلاف بغاوتیں ہوئیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لیڈ کی۔ یہی پروسیس ہمیں بیبلون میں بھی نظر آتا ہے۔ انفیکٹ اگر آپ بائبل مقدس کو دیکھیں تو اس میں بیبلون کو جگہ جگہ جہاں پکارا گیا ہے
تو وہاں پہ اس کو اسی طرح پکارا گیا جس طرح فیرونوں کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے. وہاں سے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رومن سیولائزیشن پیدا ہوتی ہے. اب رومن سیولائزیشن بھی جب شروع ہوا تھا بڑی ڈائنامک سیولائزیشن تھی. جتنا گریک فلسفہ تھا اسے اس نے حاصل کیا سب کچھ, اس گریک فلسفی کو آگے پھیلایا. گریک سیولائزیشن بذات خود افلاطون اور ارسطو اور کتنے زبردست گریٹ قسم کے لوگ اس نے پیدا کیے, مگر بعد میں وہ ایک ایمپائر بن گیا. ایمپائر زیادہ دیر چل ہی نہیں سکا, سلطنت بن گئی, چل ہی نہیں سکی, ٹوٹ گئی. تو اس طرح کر کے آپ دیکھیں ابن خلدون کہتے ہیں کہ تاریخ کے اندر سیولائزیشنز جو ہیں وہ اٹھتی ہیں, ابھرتی ہیں, پھر وہ اپنے عروج پر پہنچتی ہیں, امیر ہو جاتی ہیں, اور پھر جب وہ امیر ہو جاتی ہیں تو وہ خود ایک قسم کی ظالم سوسائٹیز بن جاتی ہیں. پھر ان کے خلاف بغاوتیں شروع ہوتی ہیں. ان بغاوتوں کے نتیجے میں نئی سیولائزیشنز پیدا ہوتی ہیں, نئی ریاستیں پیدا ہوتی ہیں. یہ عمل ہم نے بار بار تاریخ میں دیکھا. تو بہرحال یہ جو سیولائزیشن تھی عراق کے اندر جو پیدا ہوئی, جس کو ہم بیبلونین سیولائزیشن, اس کا ہائی پوائنٹ جو تھا اس کو بیبلونین سیولائزیشن کہیں گے, بابلی جس کو ہم عربی یا اردو میں کہیں گے, تو وہ کارل مارکس کہتا ہے ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن تھی. اور اس کے تقریباً ساتھ ساتھ ہی دو اور بڑی سیولائزیشنز پیدا ہوئی, تین اور. ایک تو وہ فیرونوں کی, مگر ان دونوں کا آپس میں تو بڑا قریبی تعلق تھا, یہ ایک دوسرے سے زیادہ دور نہیں تھے, تو یہ فرٹائل کرسنٹ تھا اور ان کی آپس میں بڑی کمیونیکیشن رہتی تھی. مگر تھوڑا اور دور کون سی سیولائزیشن پیدا ہوئی؟ انڈس ویلی سیولائزیشن, دریائے سندھ کے اوپر جو سیولائزیشن پیدا ہوئی. اور اس سے آگے اور دور جو چین کے اندر سیولائزیشن پیدا ہوئی. تو یہ ایک دوسرے سے جڑی نہیں ہوئی تھی, بہت زیادہ ان میں تجارت نہیں تھی, تھوڑی بہت تھی, مگر بہرحال یہ تین چار بڑی بڑی اس زمانے کی سیولائزیشن تھی. بعد میں جا کے گریکس اور رومنز ڈیولپ ہوئے. جب گریکس اور رومنز ڈیولپ ہوئے تو اب مارکس کہتا ہے یہ ایک اور نئی قسم کی سیولائزیشن پیدا ہوئی. اس کا نام تھا اینشنٹ سوسائٹی, اور اس کی بنیاد تھی غلامی پر. یہ ہے سلیو سیولائزیشن. جب ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے کو فتح کر لیا اور فتح کرنے کے بعد ان کو اپنا غلام بنا لیا, اور یہ جنگ کے ذریعے ہوا. گریکس میں آپ نے سنا ہوگا, اسپارٹا کا نام سنا ہوگا, فلمیں بھی بڑی بنتی ہیں. اسپارٹا کے لوگوں نے ہیلٹس کو کانکر کیا اور ان سب ہیلٹس کو اپنا غلام بنایا. اور اسپارٹا کے لوگ کوئی کام نہیں کرتے تھے ماں سوائے جنگ کرنے کے. اور وقتاً فوقتاً وہ اپنے نوجوانوں سے یہ کہتے تھے کہ ان ہیلٹس کو آتے جاتے تو مار دیا کرو تاکہ یہ آپے سے باہر نہ ہو. بڑی ظالم قوم تھی اسپارٹنز, آپ اندازہ نہیں کر سکتے. اپنے نوجوانوں سے یہ کہتے تھے کہ غلاموں کو کچھ نہیں ہوتا, آتے جاتے مار دیا کرو ایک آدھا غلام. تو بالکل ان کو بری طرح سے دبا کے رکھتے تھے اسپارٹنز. اسی طرح ایتھینینز تھے دوسری طرف, انہوں نے بھی بے تحاشا غلام رکھے ہوئے تھے. پھر اس کے بعد اسی سیولائزیشن کی بنیاد پہ رومن سیولائزیشن بنی. اس کے بارے میں تو آپ نے سنا ہوگا کہ انہوں نے بڑی بڑی سلیو پلانٹیشنز قائم کی. وہ جنگ کرتے ہی اس وجہ سے تھے کہ انہوں نے غلام لینے. یہ مت سمجھیے گا کہ وہاں پریمیٹیو کمیونزم میں غلام نہیں, سوری, وہ ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن, فیرونوں کے بھی غلام تھے, بابلیوں کے بھی غلام تھے, چائنیز بھی یہی کچھ کر رہے تھے. تو مگر ان کی غلامی کی شکل تھوڑی اور تھی اور ان کی شکل کچھ اور تھی. استحصال دونوں سوسائٹیز میں ہو رہا تھا. اور خاص طور پہ ویدک پیریڈ کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو انڈس ویلی سیولائزیشن ہے وہ ٹوٹ گئی. اس کے بارے میں ہمارے پاس جو انفارمیشن ہے وہ کافی کم ہے, مگر اس میں جو انفارمیشن ہے بڑی دلچسپ ہے. وہ انفارمیشن یہ ہے کہ وہ بھی ایک قسم کی کمیونسٹ سوسائٹی تھی. وہاں پہ کوئی ہتھیار نہیں ملتے, وہاں پہ تمام گھر برابر برابر ملتے ہیں. حیران کن بات ہے کامران صاحب, جن لوگوں نے انڈس ویلی سیولائزیشن, سندھ کی جو دریا کی جو سیولائزیشن ہے موہنجو داڑو ہڑپا پہ ریسرچ کی ہے, وہ کہتے ہیں یہ قسم کے کمیونسٹ تھے, اشتراکی لوگ تھے. سوچیں آپ, ہماری تو شروعات ہی ساری اشتراکیت میں, ہماری تو رگوں میں ہے اشتراکیت. تو بعد میں جب ویدک سیولائزیشن قائم ہوئی تو انہوں نے ایک بنایا کاسٹ سسٹم, ذات برادری کا نظام, جس میں برہمن اور شاتری اور شودر اور وغیرہ یہ سارے شامل تھے. تو خیر, تو یہ اینشنٹ سیولائزیشن ہوگی. اس کے بعد پھر روم کی شکست ہوگی 5ویں صدی کے اندر. ایسٹرن رومن ایمپائر, جس کو ہم بیزنٹین ایمپائر کہتے ہیں, وہ آگے چلتا رہا جب تک کہ آٹومنز نے اس کو کانکر نہیں کر لیا. تو تقریباً 9ویں صدی کے اندر
ایک اور نظام جو ہے ہمیں ابھر کر فرانس کے اندر سامنے آیا جو کیرولنجین ڈائنیسٹی کے پیریڈ میں تھا، جس کو ہم کہتے ہیں فیوڈلزم یورپ کے اندر. یہ ایک اور نیا مرحلہ شروع ہو گیا. اس میں یہ تھا کہ جو لارڈ تھا وہ زمین کا مالک ہوتا تھا اور وہ یہ کہتا تھا کہ آپ نے کام کرنا ہے زمین پر، اور اس میں سے جو کام کریں گے اس میں سے زمین پر کرایہ دینا ہے، آپ نے رینٹ دینا ہے آپ نے، اور آپ زمین سے جا نہیں سکتے، آپ زمین کے ساتھ بجے ہوئے ہیں، جڑے ہوئے ہیں، ٹائڈ ٹو دا لینڈ. یہ ایک اور سسٹم بن گیا. اچھا، اب ان 3 سسٹمز کے بارے میں 1 2 3 یہ جو 3 سسٹمز تھے طبقاتی تھے، استحصالی تھے، مگر ان کی ٹیکنالوجی میں کوئی بہت زیادہ فرق نہیں تھا. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. یہ ایسا نہیں تھا کہ ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن سب سے پہلے بنا، یہ حقیقت ہے، مگر ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن اور اینشنٹ سوسائٹی آپس میں ہزاروں سال لڑتے رہے، کوئی ایک دوسرے کو فتح نہیں کر سکا. مثال کے طور پہ آپ جانتے ہیں کہ روم اور پرشیا آپس میں، ساسانیڈز وغیرہ آپس میں 600 سال لڑتے رہے، کوئی دوسرے کو شکست نہیں دے سکا. اور وہ 600 سال کی لڑائی کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انقلاب کے نتیجے میں عربوں نے دونوں کو فتح کر دیا. مگر بہرحال وہ 600 سال پہلے لڑ رہے تھے، تو کوئی ایک دوسرے کو فتح نہیں کر سک رہا تھا. یعنی کہ یہ دونوں سوسائٹیز ٹیکنالوجیکلی اسپیکنگ تقریباً یا ملٹریلی اسپیکنگ تقریباً ایک ہی لیول پہ تھی. اور یہ بھی فیوڈل سوسائٹی بھی، کوئی بہت زیادہ ان میں فرق نہیں تھا. تھوڑا تفصیل سے دیکھتے ہیں. دیکھیں جی، پریمیٹیو کمیونزم سب سے پہلے تو ٹھیک ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 2-3 لاکھ سال پرانا، جب آپ چلے جائیں گے تو آپ کو یہی نظر آئے گا وہاں سے شروع ہوا. اور یہ کب تک چلتا رہا؟ جب تک زرعی انقلاب نہیں ہوا. زرعی انقلاب کب ہوا؟ آج سے 10,000 سال پہلے. سوسائٹی جو ہے اس میں مختلف قبیلے تھے، قبیلوں کے اپنے لیڈرز تھے، مگر لیڈرز جو ہیں قبیلوں کے جو وڈیرے تھے وہ معاشی وسائل کے نجی مالک نہیں تھے، وہ قبیلے کی قوت کی بنیاد پر ہی ان کی قوت تھی. تو یہ تھا پریمیٹیو کمیونزم. ٹھیک ہے. اور اس میں جو ٹیکنالوجی تھی وہ یہ تھی کہ ہنٹنگ اور گیدرنگ سے خانہ بدوش لوگ رہتے تھے، یہ ٹیکنالوجی تھی. آگے چلتے ہیں ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن. اس میں سب سے پہلے طبقات پیدا ہوئے، اور یہ کہاں پہ شروع ہوا؟ چین کے اندر، انڈیا کے اندر، پرشیا کے اندر، بیبلون کے اندر اور مصر کے اندر، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں. اور اس کی بنیاد تھی ایگریکلچرل ریولوشن. ایگریکلچرل ریولوشن نے اس سوسائٹی کو پیدا کیا، ایزیاٹک موڈ آف پروڈکشن. اور اس میں یہ تھا کہ ایک قبیلے نے دوسرے قبیلے پر حاکمیت حاصل کر کے اس قبیلے سے کہا کہ تم سارا مشقت اور محنت کرو گے اور اس میں سے ایک حصہ ہمیں ادا کرو گے ٹیکس کی شکل میں. تو اس میں جو ملکیت کی شکل بنی اس کو ہم کہیں گے کمیونل پرائیویٹ اونرشپ آف لینڈ. کمیونل پرائیویٹ اونرشپ آف لینڈ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ ایک قبیلہ جو ہے اس کی وہ نجی ملکیت ہے، قبیلے کی ملکیت ہے، دوسرا قبیلے کی کوئی ملکیت نہیں ہے، مگر کسی فرد کی وہ ملکیت نہیں ہے. قبیلہ جو ہے وہ زمین پر قابض ہے، دوسرا قبیلہ اس قبیلے کے لیے کام کرے، جس طرح کاسٹ سسٹم ہے. غور کیجئے کہ جو ذات کا نظام ہے، ذاتوں کے نظام کے اندر جو وہ حصے ہیں جو کہ محکوم ہیں وہ در حقیقت قبیلے ہیں، اور وہ حصے جو حاکم ہیں وہ بھی قبیلے ہیں. قبیلے سے میری مراد یہ ہے کہ ان کا خون کا رشتہ ہے، ان کا خون کا رشتہ ہے، ایک دوسرے کے رشتہ دار ہیں وہ. تو ایک گروپ آف آپ کہیں ایکسٹینڈڈ فیملی نے قبضہ کر لیا ذرائع پیداوار پہ. ایک اور فیکٹر اس میں یہ ہے کہ زمین تو بہت ساری تھی، مگر اس زمین کو زرخیز بنانے کے لیے مصر میں یا بیبلون میں یا ادھر دریائے سندھ میں یا چین میں اس کو زرخیز بنانے کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ ریسورس تھا وہ تھا پانی. کاشتکاری کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے پانی بہت ضروری تھا. زمین اتنی ضروری نہیں تھی جتنا پانی ضروری تھا. اب زمین کتنی بلوچستان میں پڑی ہے، پانی نہیں ہے. پانی آ جائے وہاں پہ تو کھیتی باڑی بھی ہو جائے، مگر پانی نہیں ہے. تو پانی کی ریسورس تھا وہاں پہ جس کے اوپر مونوپلی قائم کر کے ایک قبیلہ دوسرے قبیلے کو کنٹرول کر سکتا تھا. لینڈ کم امپورٹنٹ تھا، پانی زیادہ امپورٹنٹ تھا. یہی وجہ کہ فرعونوں کا کنٹرول کس چیز پر تھا؟ نائل پر، پانی پر. یس. اور جو بیبلونین سیولائزیشن تھی ان کا بھی کنٹرول
ٹائگرس اور جو یوفریٹیز کے پانی کی فلڈنگ پر کنٹرول تھا, اسی کی انہوں نے کنال سسٹم پورا بنایا. اٹس امیزنگ ٹو لک ایٹ دیٹ ہسٹری. وہ تاریخ آپ کبھی پڑھیں, امیزنگ ہے. اور اسی طرح جو انڈس ویلی سیویلائزیشن ہے, کس چیز پر کنٹرول کرنا ہے, تاکہ پانی پر. زمین تو بڑی ہے, زمین تو مغلوں کے دور کے اندر بھی اتنی تھی کہ جس کی حد کوئی نہیں. حالانکہ اتنا بندہ ہے یہاں پہ, آج بھی اتنی زمین ہے جس کی حد کوئی نہیں. پانی نہیں ہے, کاشتکاری کیسے کریں؟ تو واٹر پہ کنٹرول بڑا اہم تھا. پھر کیوں کیا وجہ ہے پانی کی؟ یورپ کے اندر ہر وقت بارش ہوتی رہتی ہے, پورا سال بارش ہوتی رہتی ہے. آپ کو پتا ہے اس بارے میں؟ یورپ کے اندر کوئی ایسا مہینہ نہیں ہے جہاں جو بارشوں کا مہینہ ہے, جو کیا کہتے ہیں اس کو, برسات کا مہینہ, وہ ہے ہی نہیں. ہم تو برسات کا مہینہ آتا ہے تو ہم فلمی گانے لگا دیتے ہیں, آئے موسم رنگیلے سہانے. ان کے کسی گیت کے اندر آئے موسم رنگیلے سہانے نہیں ہیں, کیونکہ وہ برسات ہی نہیں ہے ان کے موسم کے اندر. ہے نا مزیدار بات؟ یہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے, یہ ایشیا کا حصہ ہے. تو کیونکہ وہاں پہ سارا سال بارش ہوتی ہے, تو وہاں پہ کنٹرول کس چیز پہ کامران صاحب چاہیے؟ پانی تو خدا نے دے دیا, تو کس چیز پہ کنٹرول چاہیے؟ زمین پہ. تو ایشیا اور یورپ کے سسٹمز میں جو فرق تھا, جو آپ سوال پوچھ رہے تھے, وہ کہاں سے پیدا ہوتا ہے؟ وہ اس کی کنڈیشن سے پیدا, ان کے حالات زندگی سے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو نظام بنایا اس میں یہ تھا کہ جو گریس میں شروع ہوا, بعد میں روم میں آیا. 6 سینچری BC میں گریس میں شروع ہوا, اور روم کی تاریخ آپ جانتے ہیں, ویسٹرن رومن ایمپائر 5 سینچری تک چلا, اور ایسٹرن رومن ایمپائر مزید 15ویں 16ویں صدی تک چلتا رہا. اس کی بنیاد کیا تھی؟ غلامی. یہ دوسرے قبیلوں کو غلام بنا کے پھر ان پہ زمین پہ کام کرواتے تھے. زمین ان کے لیے بھی نجی ملکیت نہیں تھی. بائی دا وے, روم کے اندر جو زمین کا سسٹم تھا, پراپرٹی کا سسٹم تھا, اس میں ایک تھا ایگر پبلکس اور ایک تھا ایگر پرائیویٹس. ایگر پبلکس کا مطلب ہے پبلک لینڈ, اور پرائیویٹ لینڈ بھی تھا, دونوں سسٹمز تھے. مگر زیادہ تر زمین جو ہے وہ پبلک لینڈ, یعنی کہ وہ ریاست کی پراپرٹی ہوا کرتی تھی. اس پہ غریب لوگ جو ہیں, دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہیں, وہ آ کے کام کرتے تھے. آپ نے وہ شاید ڈرامہ پڑھا ہو یا فلم دیکھی ہو, اسپارٹیکس. اسپارٹیکس کی کیا کہانی ہے؟ وہ یہی کہانی ہے کہ روم کی فوجیں دوسرے ملکوں میں جاتی ہیں, وہاں دوسرے قبیلوں کو فتح کر کے ان کو پکڑ کر لے کر آتی ہیں کہ اب آ کے یہاں کی کھیتی باڑی کرو, کام کرو. اور ان میں سے جو جنگجو لوگ تھے ان کو آپس میں لڑاتے تھے اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے. اور انہوں نے پھر بغاوت کی, بہت بڑی بڑی عظیم بغاوت کی. تو یہ وہ دوسرا سسٹم تھا. اور بائی دا وے, ایک اور دلچسپ آپ کو یہ بات کہوں کہ ویسٹ کے لوگ اکثر ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ تو بڑے پیٹریارکل ہیں, یعنی کہ آپ تو بڑے عورتوں کو بڑا دبا کے رکھتے ہیں, عورتوں کو حقوق نہیں دیتے. جتنے پیٹریارکل گریکس اور رومنز تھے آپ اندازہ نہیں کر سکتے. یہ ٹرم ہی وہاں سے نکلی ہے. وہاں پہ یعنی یورپ کے اس سوسائٹی کے اندر, اس دور کے اندر, ایک خاوند کے پاس یہ بھی حق تھا کہ اگر وہ چاہے تو اپنی بیوی کو قتل کر سکتا. کیا آپ اس بات کو جانتے تھے؟ پہلے وہ اپنی بیوی کو قتل کر سکتا تھا. بائی لا اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا تھا. اندازہ کریں آپ, لائف اینڈ ڈیتھ, بچوں پر بھی اور بیوی پر بھی اور غلاموں پر بھی اس کے پاس کنٹرول تھا. تو یہ رومن سیولائزیشن کی ہائٹ تھی. اور ظاہری بات ہے اس کے خلاف بغاوت ہونی ہی تھی اور ہوئی. ایک تو یہودیوں کی بغاوت ہوئی فلسطین میں جہاں یہودی رہ رہے تھے, جس کو ہم جوش رومن وارز کہتے ہیں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغاوت, آپ جانتے ہیں, رومن ایمپائر کے خلاف, سیزر کے خلاف, بڑی زبردست بغاوت. اچھا, اب دیکھتے دیکھتے یہ سوسائٹی آہستہ آہستہ کافی وقت کے بعد ٹوٹی, اور ایک نئی سوسائٹی نے جنم لیا جس کو ہم فیوڈلزم کہتے ہیں. یہ فیوڈلزم کی شروعات آپ اس وقت سے گن سکتے ہیں جب رومن ایمپائر ٹوٹ جاتا ہے 5th سینچری میں, ویسٹرن رومن ایمپائر, اور یہ نہج پہ پہنچتا ہے 9th سینچری میں جا کے, جس کو ہم کیرولنجین پیریڈ کہتے ہیں. تو آپ دیکھیں ڈسٹرکشن آف روم 5th سینچری, اور آخر اس کے عروج ہوا 9ویں صدی میں, اور اس کا اختتام ہوا جا کے 16ویں صدی میں. تقریباً 1000 سال ویسٹرن یورپ کے اوپر یہ رائج رہا. اور اس کا جو گڑھ تھا نا, گڑھ, وہ فرانس تھا. فرانس اس کا گڑھ تھا, اسی لیے فرانس میں فرینچ ریولوشن بھی ہوا, اینٹی فیوڈل. تو اس کا کیا نظام تھا؟ یہ سرفڈم پر بنیاد رکھتا تھا. لارڈ جو ہے وہ بادشاہ تھا, اپنے اسٹیٹ کا, مینر کا, اپنی زمین کا, اپنے جاگیر کا, آپ کہہ لیں. جاگیرداری نظام تھوڑا سا اس سے مختلف ہے, وہ بھی میں سمجھا سکتا ہوں. وہ نائٹ بھی تھا, اس کے پاس سولجرز بھی ہوتے تھے, اس کے پاس یعنی کہ فوجی بھی ہوتے تھے,
اور اس میں جو غریب آدمی تھا وہ ویسل بن جاتا تھا لارڈ کا، یعنی کہ وہ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتا تھا کہ میں آپ کو اپنا آقا مانتا ہوں، اور وہ آقا مزید اپنے اوپر اور آقا مانتے تھے، اور وہ مزید اور اوپر مانتے تھے، اور سب سے اوپر کون تھا؟ بادشاہ سلامت۔ تو اس طرح ان کا سیاسی نظام جو تھا وہ پورا مونارکی کی بنیاد پہ تھا۔ مون آرکی کا مطلب ہے، مونو کا مطلب ہے ایک، آرکی کا مطلب ہے حکومت، مونارکی کا مطلب ہے ایک بندے کی حکومت، ٹھیک ہے جی، یا ایک گھر کی حکومت۔ تو یہ سسٹم تھا۔ لینڈ لارڈ اینڈ سرف تھے ایک طرف، شہروں کے اندر گلڈ ماسٹر، جرنی مین اور اپرینٹس تھے۔ اور اب اس پورے نظام کو کس طرح سے چلایا جا رہا تھا؟ وہ کیتھولک چرچ چلا رہی تھی، کیونکہ رومن جو ایمپرر تھا کانسٹنٹین، اس نے خود کرسچینٹی قبول کر لی، مگر قبول کرتے ہوئے اس نے پھر اس کو رومن اپنی ریاست کا مذہب بنا لیا، اور اس کو اس طرح سے بنایا کہ اس کے نتیجے میں یہ جو نیا جاگیرداری نظام ہے اس کا دفاع کیا جا سکے۔ بلکہ چرچ جو تھی اس زمانے کی، حالانکہ میں آپ کلیئر یہ بات کہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کارل مارکس نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ لوگ تو اشتراکیت پسند لوگ تھے۔ جی ہاں، یہ لوگ تو اشتراکیت پسند لوگ تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے الفاظ ہیں کہ ایک اونٹ سوئی کی آنکھ میں سے گزر جائے گا، مگر ایک امیر آدمی جنت کے دروازے میں نہیں گزر سکتا۔ اندازہ کریں، اس سے زیادہ سخت پیغام کیا ہو سکتا ہے طبقاتی جدوجہد کا؟ تو مگر بہرحال، اور ساری زندگی آپ کو پتہ ہے جتنے پیغمبروں نے غریبوں اور مظلوموں کی خدمت کی، اب چرچ جو تھی انہی کا نام لیتی تھی، مگر اوئے ہوئے ہوئے اتنی امیر کہ جس کی حد حساب کوئی نہیں، بہت بڑی جاگیردار بن گئی۔ اور میں آپ کو پتہ ہے اٹلی گیا، اور وہاں میں نے ویٹیکن سٹی گیا۔ ویٹیکن سٹی روم کے اندر ایک شہر ہے ایک طرح سے، جو کہ وہ گڑھ تھا رومن کیتھولک چرچ کا۔ ان کے میوزیم میں گیا کامریڈ جی، اور وہاں پہ میں نے دیکھی کہ اتنی انسین قسم کی مجھے دولت نظر آئی کہ میں آپ کو لفظوں میں بیان ہی نہیں کر سکتا۔ ایجپٹ سے چیزیں آئی ہوئی ہیں، پوری دنیا سے چیزیں انہوں نے وہاں اکٹھی کی، ہیوجلی رچ تھی۔ تو اس کے خلاف کسی نہ کسی وقت بغاوت ہونی ہی تھی، اور ظاہری بات ہے پھر وہ ہوئی۔ اور وہ بغاوت جو ہے وہ شروع ہوتی ہے پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن سے۔ جب مارٹن لوتھر 16ویں صدی کے اندر روم گئے اور وہاں پہ انہوں نے چرچ کی کرپشن دیکھی، انہوں نے کہا جیزس کرائسٹ کا پیغام تو بالکل یہ تھا کہ غریبوں کی خدمت کرنا، اور یہ تو اتنے بڑے بڑے لارڈ بن گئے ہیں، غریبوں کا ان کو کیا پتا، یہ تو خود ہی اب وہ فرعون بن گئے ہیں جن کے خلاف ہم نے ہمیشہ جدوجہد کی۔ تو انہوں نے 99 تھیسس اپنی جرمنی کے وٹنبرگ کی جو بڑی چرچ تھی وہاں پہ انہوں نے وہ لگا دیے کہ یہ ختم ہونا چاہیے۔ اور اس پیریڈ کے اندر ایک عجیب و غریب پریکٹس شروع ہو گئی تھی کہ چرچ یہ کرتی تھی کہ چرچ یہ کہتی تھی کہ جب چرچ نے کوئی چیز بڑا کام کرنا ہوتا تھا، جنگ کرنی ہے کوئی مسلمانوں کے خلاف فرض کریں، یا کوئی چرچ بنانی ہے بڑی سی، تو وہ یہ کہتے تھے کہ ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے۔ تو امیروں کے پاس وہ جاتے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں پیسے دیں، جب آپ ہمیں پیسے دیں گے ہم آپ کے لیے دعا کریں گے، جب ہم آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کے جو گناہ ہیں وہ معاف ہو جائیں گے، آپ جنت چلے جائیں گے۔ تو غریبوں نے کیا، یہ کیا ظلم ہے کہ جنت کے دروازے پیسے سے کھل سکتے ہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے، تو وہ خلاف ہو گئے۔ اس وجہ سے بہت بڑی جنگ ہوئی، جس کو پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن کہا جاتا ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں ریلیجس وارز کہا جاتا ہے۔ 30 ایئر جنگ چلی، 30 سال جنگ چلی، ملینز آف لوگ مر گئے۔ بلکہ وہ 30 سال جنگ کسی نہ کسی حوالے سے 120-30 سال چلی۔ فائنلی جا کے 1648 کے اندر اتنے بندے انہوں نے مارے ایک دوسرے کے، اتنے بندے مارے کہ وہ تھک گئے۔ جب وہ تھک گئے انہوں نے کہا اب ہم نے مذہبی جنگ نہیں کرنی، بس کر دو۔ اور اس وقت ایک ٹریٹی سائن ہوئی جس کا نام ہے ٹریٹی آف ویسٹ فیلیا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بھئی ہم ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں اب مداخلت نہیں کریں گے، اور یورپ کے اندر کچھ امن قائم ہوا۔ جب وہ امن قائم ہوا اس کے ساتھ سرمایہ داری نظام شروع ہوا 16ویں صدی میں، اور سرمایہ داری نظام نے دیکھتے دیکھتے یورپ کے اندر بہت ساری ترقی کی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب نئی دریافت سامنے آنی شروع ہوئی، گیلیلیو کی دریافت،
بعد میں نیوٹن کی دریافت، کیپلر کی دریافت، برونو کے خیالات وغیرہ وغیرہ، اور اس کے نتیجے میں ایک تھاٹ پروسیس میں چینج آنا شروع، سوچ میں تبدیلی آنی شروع ہوئی، اور انہوں نے یہ جو نیا نظام سائنس کے ساتھ جوڑا وہ بہت استحصالی مگر ایٹ دا سیم ٹائم بہت ڈائنامک سسٹم بھی تھا، بہت تیز کام کرنے والا نظام تھا، اس کو کہتے ہیں سرمایہ داری نظام۔ یہ سرمایہ داری نظام پیدا ہوا اور اس کی حمایت میں پھر سب سے پہلی اور سب سے بڑی بغاوت تو یہی ریفارمیشن کی تھی، مگر اس کے بعد یہ کیلونزم کی شکل میں ایمسٹرڈیم وغیرہ کے ملکوں کے اندر، نارتھ یورپ کے اندر پھیلا، اور وہاں سے کیلونزم کی شکل میں پھر کیلونسٹ ڈاکٹرنز جو ہیں وہ انگلینڈ آئے، جہاں 1648 میں کرومویلین ریولوشن ہوا، انہوں نے اپنے بادشاہ کو پھانسی دے دی، اور وہاں سے پھیلتے پھیلتے پھر یہ واپس فرانس آیا، جہاں 1789 کے اندر فرانسیسی انقلاب ہوا۔ یہ 200 سال کا پورا یوں کر کے گھوم کے جو واپس آیا جرمنی سے نارتھ یورپ سے انگلینڈ سے واپس فرانس، جو گھوم کے پورا واپس آیا، تو ان 200 سالوں کے اندر اس کی اور مزید ڈیولپمنٹ ہوئی، اور فرینچ ریولوشن وہ پہلا ریولوشن تھا جس کو ہم کہیں گے کہ یہ سیکولر ریولوشن تھا، یعنی کہ مذہبی انقلاب نہیں تھا۔ پروٹیسٹنٹ ریفارمیشن ایک مذہبی تحریک تھی، مگر فرانسیسی انقلاب ایک مذہبی تحریک نہیں تھی، چرچ کے خلاف تھی، بادشاہت کے خلاف تھی۔ چرچ کے کیوں خلاف تھی؟ کیونکہ ساری زمین چرچ کے پاس تھی، 1/3 زمین چرچ کی ملکیت تھی۔ تو اس طرح یہ انقلاب ہوا، اور اس میں نئے نظریات پیدا ہوئے، نیشنلزم کا پوائنٹ آف ویو، لبرل ڈیموکریسی کا پوائنٹ آف ویو، نجی ملکیت، سرمایہ داری نظام، اس نے بڑی ترقی کی، اور ترقی کرتے کرتے انہوں نے پھر پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ افریقہ کے اندر غلاموں کی تجارت شروع کی، 13 ملین غلاموں کو اٹھا کے امریکن کانٹیننٹ پہ وہ لے کے گئے، وہاں پہ انہوں نے ان سے کام کروایا۔ انڈیا کو فتح کیا، یہاں پہ اتنی بڑی بڑی فیمنز پیدا ہوئی، قحط ہوئی، کہ جس میں 10 ملین بندہ بنگال کے اندر مر گیا جب یہاں پہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے بنگال کو فتح کیا۔ پھر انڈیا سے افیم بنائی اور چین میں جا کے بیچنی شروع کر دی، اور وہاں پہ لاکھوں لوگوں کو افیم کا ایڈکٹ بنا دیا، اور جب چین نے کہا کہ ہمیں افیم نہیں خریدنی تو 2 دفعہ چین پر جنگ کر دی اور چین کو مجبور کیا کہ افیم خریدو۔ اس طرح سے پوری دنیا پر سرمایہ داری نظام ایک نظام قائم ہو گیا۔ پہلے پوری دنیا پر ایک معاشی نظام نہیں تھا، ایشیا میں اور نظام تھا، یورپ میں اور نظام تھا، وہاں امریکہ جہاں ریڈ انڈینز رہتے تھے وہاں اور نظام تھا، افریقہ کے اندر اور نظام تھا، وغیرہ وغیرہ۔ اب پوری دنیا کے اوپر ایک ہی نظام پورا قائم ہو گیا۔ اور یہاں بر صغیر کے اندر وہ کس طرح سے آیا کہ جب انگریزوں نے یہاں پہ حکومت قائم کر لی، انہوں نے مغلوں کے پڑخچے اڑا دیے، مغلوں کے پڑخچے اڑا دیے۔ وہ کتاب اگر کبھی آپ پڑھے، ولیم ڈیل رمپل کی بڑی زبردست کتاب ہے، دی کمپنی، کیسے انہوں نے مغلوں کے ساتھ جو حالت کی ہوئے کانوں کو ہاتھ لگا دیا، اور پڑخچے اڑا کے انہوں نے اپنا نظام یہاں پہ قائم کر لیا جو آج تک چل رہا ہے۔ سارے بڑے بڑے ادارے انگریز کے بنائے ہوئے، اور یہ سارے وہ ادارے ہیں جو بنیادی طور پہ سرمایہ داری نظام کے لیے بنائے ہوئے ادارے۔ اب نئی جدوجہد کھل چکی ہے۔ یہ کھلی تو فرانس کے 1871 والے انقلاب، مزدوروں کے انقلاب سے شروع ہوئی، جس کو پیرس کمیون کہتے ہیں۔ پھر وہاں سے وہ خیالات پھیلتے پھیلتے روس اور جرمنی وغیرہ کے اندر پھیلے، تو وہاں پہ رشین ریولوشن ہوا، رشین ریولوشن کے بعد منگولین ریولوشن، منگولین ریولوشن کے بعد چائنیز ریولوشن، چائنیز ریولوشن کے بعد کیوبن ریولوشن، کیوبن ریولوشن کے بعد ویتنام میں انقلاب، کوریا میں انقلاب، پورے ایسٹ ایشیا میں انقلاب۔ کئی انقلابوں کو کچلنے کے لیے انہوں نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا۔ انڈونیشیا میں انہوں نے 1 ملین لوگوں کا قتل کیا۔ سوویت یونین کے انقلاب کو توڑنے کے لیے فاشزم اکٹھا ہوا، پورے یورپ کی قوت کو اکٹھا کر کے انہوں نے سوویت یونین کے خلاف دے مارا، اور سوویت یونین نے ان کو شکست دے دی، پورے یورپ کو۔ اس کی وجہ سے، سوویت یونین کی کامیابی کی وجہ سے، دنیا کے اندر جو نو آبادیاتی کلونیل سسٹم تھا اس کو بہت بڑا نقصان پہنچا، اور ہم بھی اس میں آزاد ہوئے، ممکن بنا کہ ہم بھی آزاد۔ اب سوویت یونین ٹوٹ گیا تو سرمایہ داری نظام کا غلبہ دوبارہ سے قائم ہوا، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی دیکھتے ہیں تم سب کو،
سب کچھ پرائیویٹائز کر دو. جو بھی جدوجہد میں پچھلے 50-70 سالوں میں حاصل کیا ہے اس سب کو پیچھے دھکیلو. کس طرح دھکیلو؟ IMF کے قرضوں کے ذریعے. ان قرضوں کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے وہ سارا سوشل ویلفیئر اسٹیٹ جس بھی قسم کا تھا اس کو ختم کر دیا جائے. یہ ساری دنیا کے اندر اب ہمیں نظر آ رہا ہے. اب سوشلزم جب آئے گا، کمیونزم جب آئے گا تو کیا تاریخ ختم ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں. ہم تاریخ کو ختم کرنے کی جدوجہد نہیں کر رہے. تاریخ ختم نہیں ہو سکتی. اینڈ آف ہسٹری کا تھیسس دیا تو ہیگل نے دیا. مارکس نے کہا تاریخ کیسے ختم ہو سکتی؟ تاریخ نے تو جاری رکھنا ہے اپنا سفر. ختم کیا ہوگا؟ استحصالی نظام. تاریخ کا وہ دور جس کے اندر انسانی ترقی استحصال کے ذریعے کی جاتی ہے. ایک نیا دور شروع ہوگا جس کے اندر ترقی بھی ہوگی اور استحصال کا خاتمہ بھی ہوگا. اور در حقیقت یہ انسانیت کی بالغ ہونے کا آپ کہہ لیں یا اس کی میچورٹی کا دور ہوگا. بچکانا پن ہماری انسانیت کا ختم ہوگا جس میں ایک انسان دوسرے انسان کا استحصال کرے، ایک طبقہ دوسرے طبقے کا استحصال کرے، ایک قوم دوسرے قوم کا استحصال کرے، ایک جنس دوسرے جنس کا استحصال کرے. استحصال کا پورا کانسیپٹ ختم ہو. تو لہٰذا مارکسزم کا، سوشلزم کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے، استحصال کا خاتمہ، تاریخ کے اس دور کا خاتمہ جس کے اندر تمام ترقی انسانیت کی اکثریت کے استحصال پر بنیاد رکھتی ہے. تھینک یو ویری مچ.